بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری غزل نمبر 2 ہے جس کے شاعر مرزا خان داغ ہیں۔ مرزا خان داغ کی سیکنڈ غزل پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر سے یا لحاظ سے مطلب کہ آپ کی خاطر، اے میرے محبوب، آپ کی خاطر یا آپ کا لحاظ رکھتے ہوئے میں مان تو گیا، مینس جو تو نے مجھے بات کر دی ہے تیرا لحاظ رکھتے ہوئے یا تیری خاطر، اس بات کو میں نے مان تو لیا ہے، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ لیکن مجھے اس چیز کا پتہ بھی تھا، مجھے اس بات کا پتہ بھی تھا جو بات تو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن تیری خاطر، تیری محبت کی خاطر، تیرا لحاظ کرتے ہوئے میں نے وہ بات مان لی ہے۔ لیکن تو نے جو مجھے بتایا ہے وہ جھوٹ بتایا ہے، لیکن میرا کیا گیا ہے، اب جھوٹ بولنے سے اس میں تیرا ایمان ہی چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور اس کا نثری مفہوم آپ یہ دیکھیے کہ میں نے لحاظ میں آپ کی جھوٹی باتوں پر اعتماد کر لیا، مجھے معلوم تھا کہ آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، مگر میں اس نظریے سے چپ رہا ہوں، یوں آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ مجازی کا شعر ہے مرزا خان داغ، اس میں اپنے محبوب سے یہ کہتے ہیں کہ میں تیرا لحاظ کرتے ہوئے یا تیری خاطر یا تیری محبت کی خاطر میں نے تیری بات کو مان تو لیا ہے، لیکن اب ہوا کیا؟ اب اس شعر میں جو شاعر ہیں، جب شاعر ایک محبوب بے بس ہو جاتا ہے تو وہ درمیان میں ایمانیات کو اب لا رہا ہے، بے بس ہو کر ایمانیات کو لا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے تیرا لحاظ کیا یا تیری خاطر میں چپ رہا ہوں، یہ محبت کے چند آداب بھی تھے جس میں رہتے ہوئے میں چپ رہا ہوں، لیکن اور تو مجھے چھوڑ کر رکیب کے ساتھ پیار کی پتنگیں چڑھا رہا ہے، تو رکیب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، مجھے اس بات کا پتہ چل بھی گیا ہے، لیکن میں خاموش رہا ہوں، اس لیے خاموش رہا ہوں۔ میرا کیا ہے، میرے سامنے تو نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں نا، میرے سامنے جھوٹی تو نے قسمیں کھائی ہیں اور اس سے میرا کچھ نہیں گیا، تو نے اپنا ایمان ہی خراب کیا ہے۔ مجھے تو نے یہ چیز باور کروا دی، مجھے تو یہ تو نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن تو چوری چوری کسی اور کے ساتھ اپنا جو محبت کا جو اپنا محبت والا رشتہ ہے وہ کسی اور کے ساتھ تو وابستہ کر رہا ہے، لیکن میرے محبوب یہ بات سن لے، اور اس میں میرا تو کچھ نہیں جا رہا، تو اپنا ایمان ہی خراب کر رہا ہے۔ بیٹے دیکھیں کہ اگر شاعری کی دنیا میں دیکھا جائے، شاعری کی روایات میں دیکھا جائے کہ ہمیشہ جو محبوب ہے اس نے اپنے محب پر ظلم ہی کیا ہے، مینس چاہنے والوں پہ ہمیشہ ظلم ہی ہوئے ہیں۔ تو اب یوں یہاں بھی ایک یہی پہلو بیان کیا جا رہا ہے، اب جو محبوب کو چاہتا ہے اس پہ ظلم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہنے والوں پر مینز محب پر، عاشق پر جو محبوب ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو وہی وہ کہتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی تھا، مجھے معلوم تھا آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے، لیکن میں اس نظریے سے، اس خیال سے میں چپ رہا ہوں، آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، ایک ہی ہوتے ہوئے کسی اور کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ تو میرے سامنے تو نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی کہ میں تیرے سوا کسی اور کا نہیں، لیکن اس میں آپ اپنا ایمان ہی خراب کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا، مجھے اعتبار آیا۔ کہتا ہے اب خدا کے واسطے تم جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، مجھے یقین بھی ہو گیا ہے، مجھے اعتبار بھی آ گیا ہے، جو چیز میں جاننا چاہتا تھا مجھے اس کا علم ہو گیا ہے۔ سیکنڈ شعر آپ دیکھیے، جمال یار میں رنگوں کا امتزاج تو دیکھ، جمال یار میں رنگوں کا امتزاج تو دیکھ، سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پر۔ اب یہ چیز انسان کو پتہ چل جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، سامنے والا شخص جو بات کرتا ہے فوراً بندہ جان جاتا ہے کہ یہ بات سچ کر رہا ہے کہ جھوٹ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو سیکنڈ شعر دیکھیے کہ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا،
کہتے ہیں کہ میں نے مفت دل دے دیا ہے. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں. کہتے ہیں میں نے اپنا دل محبوب کو مفت دے دیا ہے اور وہ مفت میں دل لے کے کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے. الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتے, وہ احسان کرتے, بلکہ وہ الٹی شکایتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی کام کی چیز ہے نہیں. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں, الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. نثری مفہوم دیکھیے, محبوب مفت میں دل لے کر عجیب رد عمل دکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دل کسی کام کا نہیں ہے. حیرت ہے احسان مند ہونے کی بجائے محبوب الٹی شکایتیں کر. اب ہونا تو کہتے ہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ شکریہ ادا کرتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ احسان کرتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال کر رکھتا جس کی کوئی قدروں کی جس کی کوئی قیمت نہیں وصول کی گئی. مفت میں دل دے دیا گیا ہے بجائے کہ اس کی قیمت وصول کی جاتی. اب قیمت وہ مختلف, جو محبت کی دنیا میں قیمت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے. آپ یہ سارے قصے پڑھ لیں, کہانیاں پڑھ لیں, لیلا مجنوں, سسی پنو, ہیر رانجھا, سونی مہیوال. اب وہاں قیمتیں کیسے چکائی گئی ہیں دل دینے کی خاطر, وہاں کیا کیا معاملات ہوئے. کہتے ہیں لیکن میں نے محبت میں آ کے, میں ایک سچی محبت میں آ کے میں نے اپنے محبوب کو جو اپنا دل تھا وہ مفت دے دیا. اب دیکھیں بیٹے, جو دل ہے وہ تمام خواہشات کا منبع ہوتا ہے. تمام خواہشات اسی دل کے اندر ہوتی ہیں. انسان جو کام بھی کرنے لگتا ہے, انسان جو سوچ و بچار کرنے لگتا ہے, سٹارٹ چیز یہ دل سے ہے. یہ چیز ہے اور آپ کا ذہن ہے. اب وہ کہتے ہیں جو میرا دل ہے وہ میں نے کسی کو دے دیا ہے, محبوب کو دے دیا, اور دے بھی مفت میں دیا ہے. اور جس کو آپ نے دل دے دیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پیچھے بچتا کیا ہے. تو پھر انسان جب جو بھی سوچے پھر اس محبوب کے علاوہ انسان کے ذہن میں اور کو آتا ہی نہیں, انسان کے مائنڈ میں اور کو آتا ہی نہیں. صبح شام وہ انسان اسی کو چاہتا ہے, اسی کو دیکھتا ہے, اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن محبوب کا کیا رد عمل ہے, وہ الٹا اس کو احسان جتلانے کی بجائے, اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ تو کہہ رہا ہے یہ تو کسی کام کا نہیں, یہ بیکار ہے, یہ ہے, وہ ہے. کہتے ہیں الٹا احسان ہی گیا. حوالہ جات شعر دیکھیے, کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو, نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو منہ میں زباں کیوں ہو. کہتے ہیں اب کسی کو دل دے دیا تو رنج زدہ کیوں ہونا ہے, کہ جب دل دے دیا ہے تو پھر رنج زدہ ہونا ہی نہیں ہے. نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو منہ میں زباں ہو. جب دل ہی سینے میں نہیں ہے تو زبان کے ہونے کا کوئی فائدہ. کہ یہ ادائے بے نیازی کہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں. کہتے کہ یہ ادائے بے نیازی دیکھیں ان کی, میرا جو دل ہے مفت میں لے لیا ہے اور مفت میں لے کر بولے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے بعد دل کے ٹکڑے بغل بیچ لیے پھرتا ہوں, دل کے ٹکڑے بغل بیچ لیے پھرتا ہوں, کچھ علاج ان کا بھی ہے شیشے گراں ہے کہ نہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرزا خان باغ کی سیکنڈ غزل کے شعر نمبر 1 اور 2 پہ بات کی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے شعر نمبر 3 اور 4 پہ بات کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.